ہاں، تو میں آپ کو اپنی کینسر کی سٹوری سنا رہی تھی کہ کس طرح کوئی تکلیفیں انسان کو جب ہٹ کرتی ہیں تو انسان کیا ریئیکٹ کرتا ہے. تو وہاں تک میں پہنچی تھی کہ آپریشن تھیٹر سے جب میں واپس رات کو آئی تو وہ کتنی تکلیف دہ رات تھی کہ جس میں نے خدا سے تھوڑا سا گلہ شروع کر دیا کہ میرے مولا مجھے یہ کس امتحان میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اس قدر شدید تکلیف تھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو میں بہت تڑپ کے اللہ کے آگے روئی. بہرحال یہ تکلیفیں اور یہ سب چیزیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں پیوریفائی یا دھوتی ہیں، ہمارے اندر کی علائشوں کو ختم کرتی ہیں، کیونکہ انسان پھر دنیا کا کیڑا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن اس میں خدا تعالیٰ کے فضل بھی بڑے شامل ہوتے ہیں. وہ ہمیں ہماری سنتا ہے. ہم اس وقت سب سے زیادہ جو چیز ہمیں کرتی ہے وہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے رستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ہمیں سامنے نظر نہیں آتی. وہ رات بڑی تکلیف کی رات تھی، اور جو تکلیف کی گھڑیاں ہیں نا وہ ایسے لگتا ہے ٹائم ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ ہم تو کئی دفعہ کہتے ہیں ہائے اللہ وقت بڑی جلدی گزر گیا، لیکن جب تکلیف کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ وقت تو گزرتا ہی نہیں ہے اور وقت بالکل ٹھہر گیا ہے. تو یہ اتنی تکلیف کی وہ گھڑیاں تھیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد رات کے کسی پیر تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، تو شکر الحمدللہ کہ اللہ کا فضل ہوا کہ میں ٹھیک ہو گئی، تھوڑی بہت درد سے نکل آئی. تو یہ اللہ کا خاص کرم تھا. پھر اس کے بعد سحری کے ٹائم جس طرح ڈاکٹر ایک رواج ہوتا ہے کہ کتنا بھی مریض سویا ہوا ہو، کتنی بھی گہری نیند میں ہو، وہ اس کو جگا کے کبھی اس کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، کبھی اس کو نیند کے لیے پھر کو گولیاں دینی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں، اور مشکلوں سے ہماری آنکھ ایک دفعہ لگی ہوتی ہے. خیر یہ تو میں ویسے ضمنی سی بات کر رہی ہوں. تو بات تو اصل کینسر سے ریلیٹڈ یا وہ تکلیف کی گھڑیوں سے تھی. تو اس رات صبح ہوئی، میں کافی دنوں کی بھوکی پیاسی تھی. انہوں نے مجھے کہوہ وغیرہ دیا کہ تھوڑا سا اس کا وہ جو بیہوشی کے لیے جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں اس کے اثرات ذرا کم ہو جائیں. تو شکر الحمدللہ وہ تھوڑا سا کہوہ پیا، میرے اندر ٹھہر گیا، لیکن مجھے شدت سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی. تو تھوڑی دیر کچھ مطلب 12 گھنٹے اس مختلف ٹائم پہ مجھے کہوہ ہی دیتے رہے. پھر میری ایک بسکٹ ہوتے ہیں جب پلین سے پہلے وہ تھوڑے سے دیا. پھر رات کا ٹائم مجھے دلیا بنا ہوا دیا. وہ مجھے اتنا اچھا لگا کیونکہ اتنے دن کی، اور اس کے بعد سے وہ دلیا میرے نا زندگی میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. مجھے بہت اچھا لگنے لگ پڑا دلیا، اور ہمیشہ میں دلیا کھانے میں لگی رہتی ہوں. جب بھی مجھے مطلب کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو دلیا مجھے بہت مزے کا پھر لگنے شروع ہو گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں لگتا تھا. تو بہرحال اس شام تک سارے میرے پیارے آئے، سب اپنے مطلب مجھے یہ سب سے بڑی چیز لی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ساروں کے دلوں کو میرے لیے موم کر دیا، اور جن کو میرا اتنا خیال نہیں بھی ہوتا تھا وہ بھی میرے لیے انہوں نے تڑپ کے دعائیں کی، میرا حال پوچھا بار بار. اور شاید پتہ نہیں کیا تھا، یہ بھی خدا کا فضل تھا کہ ان کے دلوں میں میرے لیے اتنی محبت اور اتنا وہ ڈال دیا کہ وہ قدم قدم پہ میرے لیے ایک نا سلطان نصیر بن گئے. ہر ایک نے کہا کہ ہمیں کچھ بتائیں، کچھ کریں، کیا چاہیے. ورنہ تو کئی دفعہ تکلیف میں اکثر رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے تو یہ بھولتا نہیں کہ سب نے بہت ساتھ دیا، بہت خیال رکھا. اور یہ خدا کا بہت فضل تھا کہ اس نے ان کے دلوں کو میرے لیے موم کر دیا. پھر یہ تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کا بھی بہت خیال آتا تھا، کیونکہ یہ وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی تھی، اور وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ امی آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، آپ نے زندہ رہنا ہے. کیونکہ میں کئی دفعہ گھبرا جاتی تھی کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے تو بندہ ہمت ہار جاتا ہے نا، لیکن کئی دفعہ دوسروں کے لیے بندہ پھر اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے، دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے. تو میں نے بھی اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا. اس کی شکل دیکھتی تھی تو میں اندر سے بے شک ٹوٹی پڑی ہوتی تھی، لیکن اس کو ہمت دینے کے لیے میں کہتی تھی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، سب اللہ ٹھیک کرے گا، اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ. تو وہ شکر ہے کہ وہ بھی تھوڑی ہمت میں آ جاتی تھی.
ورنہ بندہ اگر خود ٹوٹ جائے تو ان کو میں کہاں سے ہمت دلاؤں، یا خود میں رونا شروع ہو جاؤں تو وہ کہاں سے ہمت پکڑیں گے۔ میرے لگتا تھا کہ میرے نا آنسو باہر بہنے کی بجائے میں نے سنا تھا کہ اندر آنسو گرتے ہیں۔ مجھے پہلی دفعہ تجربہ ہوا کہ کس طرح انسان کے اندر آنسو گرتے ہیں۔ میں اپنے آنسوؤں کو چھپاتی تھی، اندر جب ضبط کرتی تھی تو وہ لگتا تھا کہ وہ نہ باہر آنے کی بجائے میرے اندر کہیں گر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا آنسو پینا۔ وہ مجھے باقاعدہ لگتا تھا کہ نمکین آنسوؤں کے گھونٹ میں پی رہی ہوں۔ تو باہر اس طرح بندہ اپنے آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح 7-8 دن ہاسپٹل میں رہی، اور جب میں ہاسپٹل میں تھی تو لگتا تھا کہ باہر کی دنیا جو ملنے آتے تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ ان کا ہوتا تھا۔ ان کو تو نہیں اندازہ کہ جو یہ مریض یا جس پہ جو گزر رہی ہے وہ کس حالت سے گزر رہا ہے۔ تو وہ خدا کا شکر تھا کہ میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتی تھی۔ بار بار لگتا تھا میں ٹوٹ گئی ہوں، بالکل بکھر سی گئی ہوں، لیکن پھر خدا کا فضل مجھے اکٹھا کر لیتا تھا۔ تو یہ میرا بتانے کا سارا مطلب یہ ہے کہ جب تکلیفیں آئیں یا کینسر جیسی موذی مرض جب انسان کے سامنے آتا ہے تو کس طرح اپنے آپ کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا چلے ہر روز تھوڑا سا آپ کو اپنی یہ کہانی اور یہ رودات سناؤں گی، اور اس کا پھر جو اینڈ ہوگا وہ تھوڑا کافی میرے خیال سے تو بڑا مجھے اس نے ڈیفرنٹ بنا دیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ چلیں کس پہ بھی تکلیف گزرے یا جو بھی خدا نخواستہ ایسی حالت سے گزرے تو اس کو تھوڑا سا میرے جیسے کمزور انسانوں سے بھی سبق مل جائے گا کہ کیسے بندہ پھر مضبوط ہو جاتا ہے اور کیسے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلا پھر اللہ حافظ۔